بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی کا تعلق رسول کریم علیہ السلام اور نجران کے عیسائیوں کے مابین جو ایک مکالمہ ہوا تھا وہ، اور دوسری بات سورہ آل عمران کی پہلی آیت کے مفاہیم۔ ابن جریر کی تفسیر جامع البیان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے تو یہ بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام پر فنا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں کیوں نہیں، یعنی ہم جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب تو قیوم ہے، قائم کرنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ایسے ہی ہے، لیکن جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ قدرت نہیں رکھتے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین پر اور آسمان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے لیے مخفی ہو، یعنی کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کے سامنے آشکار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے علم دیے بغیر عیسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، یعنی بات ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے بطن میں بھی رہے؟ جس طرح عام عورتوں کو حمل ہوتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ ہی میں خوراک دی گئی، پھر وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور پھر وہ کھاتے پیتے اور ان کو بھی حدث لاحق ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس پر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ اس کو حدث لاحق ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ صفات جس میں ہوں وہ خدا کا بیٹا یا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اندر سے تو وہ جان گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں، لیکن ظاہری عناد کی وجہ سے وہ اس کو تسلیم کرنے سے آری رہے، انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور وہ اپنی ہی دنیا میں مست رہے۔ تو یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت سورہ آل عمران کی 83 آیات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئیں۔ اب سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جو حروف تہجی ہیں ان میں سے 14 حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں حروف مقطعات کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کی ٹوٹل صورتیں 114 ہیں، جن میں سے 29 صورتیں 29 صورتیں ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات کی خصوصیت یہ ہے کہ جس صورت کے شروع میں یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں تو اس صورت میں کثرت کے ساتھ وہی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان کے معانی مفاہیم اللہ جانتا ہے، یہ رسول کریم علیہ السلام، لیکن ان کی تعبیرات
اور مرادیں مفسرین نے بیان کی ہیں تفسیر تبصرہ کے حوالے سے۔ پہلی، اس سے مراد الف سے مراد اولیت ہے، اور لام سے مراد جلال و جمال ہے، اور میم سے مراد اس کی محبت جو اپنے محبوبوں سے، انبیاء سے، نیک لوگوں سے ہے۔ اور ایک دوسری تعبیر بھی بیان کی گئی کہ الف سے مراد فردانیت یعنی اس کا ایک ہونا، اور لام سے مراد اس کے لطائف جو اس کے کمالات ہیں، اور میم سے ملکوت السماوات والارض یعنی اس کی بادشاہی، اس کا مالک ہونا زمین و آسمان کا۔ ایک تیسری تعبیر بھی ان حروف کی بیان کی گئی کہ الف سے مراد یعنی اللہ ہر حال میں کافی ہے، اور دوسری یہ کہ لام سے مراد لطف یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو لطف ہوتا ہے، جو مہربانی ہوتی ہے وہ، اور تیسری میم سے مراد معلم کائنات، مرشد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حروف مقطعات کے بارے میں علامہ آلوسی نے ایک خوبصورت بات رقم فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز بھی ہیں، اور جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں، نیک صالح، تو یہ حروف خود بول کر کے ان کو اپنے راز سے آگاہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت اور اپنی محبت میں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔